اگر یہ ثابت ہو جائے اگر کہ تو یہ آپ کا استدلال کدھر جاتا ہے کہ اگر قرآن میں ہوتا، اگر رسول کہتے تو کون کدھر جاتا؟ جب سب گئے ہیں اس کا مطلب ہے نہیں ہے. جی ٹھیک. تو ہم کہہ رہے ہیں اگر رسول اپنے حیات میں امت ان کی اتھارٹی کو ماننے سے انکار کر دے، کو ہو جائے، پھر امت کے لیے خسارہ ہے. ٹھیک ہے. جو اس کو قبول نہیں کرتی اس کے لیے رسول کی حیات میں واقع کرتا اعلان ہے کہ ہمیں آپ سے نہیں چاہیے، خدا سے چاہیے. خدا سے بھی. آپ رسول سے مراد خدا ہے نا. حسبنا کتاب اللہ ہے نا کہ خدا سے چاہیے. نہیں، خدا سے کس طرح ملے گا؟ وہی نازل ہوگی، وہی رسول بتائے گا. رسول بتائیں گے ٹھیک نا. ٹھیک ہے نا. کہا آپ سے چاہیے، نہیں چاہیے. دے کیا رہے؟ قیامت ہدایت. تک گمراہ نہیں ہوگے. صحیح. ہدایت. صحیح. ہدایت ملتی ہے ہادی سے. صحیح. ہادی ہوتا ہے منصوص من اللہ. ٹھیک. ٹھیک ہے. امت نے کیا کہا؟ نہیں چاہیے. رسول کے ہوتے ہوئے، رسول کے منہ پہ نہیں، یہ کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارے آپ پاس کی کتاب ہے. ابھی جو ہے وہ تو بات کی بات ہے. ٹھیک. یعنی ہم مکمل بات کو یہ کرتے ہیں کہ فقط یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. نہیں، چاہیے. صحیح، قرآن میں ہے. قرآن میں آپ کی رسول کی اتھارٹی کو تو چیلنج کر دیا نا، بہانہ جو بھی ہو. ہاں، علت جو بھی ہو اس پر ہم بعد میں آئیں گے کہ وہ رسول خدا کی کیفیت ایک ایسی تھی رسول جو بھی ہے، رسول کے حیات میں رسول اللہ کی اتھارٹی کو ختم کر دیا گیا. اتھارٹی کو ختم نہیں کیا گیا. ایک موقع پر رسول خدا کی ایک کیفیت دیکھ کر یہ کہا گیا کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہی کہہ رہے ہیں. جو بھی کیفیت ہے، زندہ تو تھے. جی بالکل زندہ تھے. اس کے بعد 3 دن تک وہی کہہ رہے ہیں زندہ تھے. جی. اور اتھارٹی ختم کر دی گئی. کیفیت جو مرضی ہو، بہانہ جو اسی مرضی لمحے کے لیے، اسی لمحے کے لیے، لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ اس تصور کو کر سکیں کہ رسول کی اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی ہے. یہ بات اتھارٹی اور کیا ہوتی ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے اب مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، مجھے آپ بولنے دیں. اور اگر آپ مجھے انٹرپٹ کرتے رہیں اور آ کے اتھارٹی بھی آپ کی ہے نہیں، مثال آپ کی آپ کر سکتے ہیں. میں نے مثال کے طور پر لمحے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ نہیں، آپ اس کو رہنے دیجئے. مثال میں آپ کو کہوں، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی یہ تصور کرے کہ رسول کی ایک لمحے کے لیے اتھارٹی نہیں ہے، اور وہ اتھارٹی بھی کس کی؟ اپنے بعد کے قیامت تک کے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے جو اتھارٹی رسول کو حاصل تھی، وہ ایک لمحے کے لیے ہم تصور کر لیں کہ یہ ان کو حاصل نہیں ہے. یہ قابل تصور ہے؟ نہیں، یہ تو قابل تصور نہیں، قابل قبول بھی نہیں ہے. لیکن ہوا ہے. آپ نے بہت توجیہ کر کے لمحے پہ لے آئے تھے نا. ہاں، ایک لمحے کے لیے اس مقام پر، خاص مقام پر جہاں ایک علت تھی اس کے سبب. ممکن نہیں. بھائی آپ ادھر کیوں اٹھا رہے ہو کہ اگر کوئی حدیث ہوتی، اگر کوئی نص ہوتا تو امت مانتی؟ رسول خود کہہ رہے ہیں نہیں مان رہی ہے. کر لیں 1000 توجیحات، ہم ان میں سے کسی توجیہ پہ کوئی بحث نہیں کریں گے. لیکن کنکلوژن کیا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں اور رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. آپ لے آئیں، ہزاروں بہانے لے آئیں، کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے. اچھا، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے حدیث قرطاس کا ذکر کیا ہے تو میں یہاں ضمناً میں ایک سوال کر دیتا ہوں. رسول کے ذمہ ہدایت تھی، دینا چاہتے تھے، قبول نہیں کیا گیا. تو جو رسول کی ذمہ داری تھی ہدایت کو دینا، رسول نے کہا کہ یہاں سے اس حدیث، جس بخاری کی حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ. جب تھوڑا اختلاف ہوا تو یہ نکالا جانا، کیا ہدایت بتانا اہم تھا یا نکالا جانا اہم تھا؟ نکالنے میں ہدایت تھی. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث ہے. میرا جملہ سن لیجیے. یہ نکالنے میں ہدایت تھی امت کے لیے. ہاں، کہ میں جنہیں نکال رہا ہوں انہیں تم نہ اپنانا. چلو ٹھیک ہے، اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے، یہ ایک خاص شیعہ یعنی فکر ہے. ہم اس سے شیعہ فکر کیا ہے بھائی؟ ایک انسان ایک ایسے مقام پر ہے جس کا ہر قول اور فعل حجت ہے. جو ہدایت دینا چاہتا ہے، ہدایت دینا اس کا فرض منصبی ہے. ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے ہدایت نہیں دی ہوگی؟ جس ذریعے سے دینا چاہ رہا تھا اس سے جب روکا تو دوسرے ذریعے سے ہدایت دے دی. ٹھیک. یا تو آپ کہیں رسول نے ہدایت نہیں دی ہے. جی بالکل. اب آپ مان جو ہدایت جو مرضی کہیں، ہم اس کو میں نہیں آتے. صحیح. اسی مورد یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھر میں افراد تھے جن کے درمیان اختلاف واقع ہوا،
ان کو گھر سے باہر کرنا، یعنی ان کو کہہ دینا کہ آپ چلے جائیں، آپ قوموا نکل انی، جائیں، قوموا انی، یعنی آپ چلے جائیں، اٹھ مجھ سے جائیں، تمہارا تعلق کوئی نہیں. چلیں. ہم 2 منٹ کے لیے اس کو بھی تصور کر لیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ وہ چلے گئے. اب ہدایت کا ذمہ کیا تھا کہ ایسی چیز دوں گا جس میں امت، خاص افراد کے لیے تو نہیں کہا تھا نا، امت کے لیے کہا تھا. تو کیا اس کے بعد، اس دن کے بعد، یعنی یہ تو آخری ایام ہے نا رسالت امام، اس کے بعد کچھ صحابہ کو بلا کے پھر لکھوایا، حضرت علی کو لکھوایا، دیگر جو اصحاب تھے یا اپنے اہل بیت کو بلا کے لکھوایا ہو کہ دیکھیں اس دن تو یہ واقعہ ہوا تھا، اب آپ لے آؤ تو میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں. اصحاب کو بلا لیتے. چلو اس گھر میں کتنے افراد ہوں گے، 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، 15 ہوں گے، ان کو پھر دوسرے دن آپ اعلان کر دیتے. دوسرے دن کیا ہے، یہی واقعہ جس میں ہدایت موجود ہے، یہ سیاح تک میں لکھوا گئے رسول. اس سے کس میں بڑا لکھوا کے گئے؟ سیاح تک میں جو نہیں لکھنا چاہ رہے تھے ان سب سے لکھوا لیے. ہم اس خاص موقع کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں، ہدایت پہنچانا رسول کا کام ہے، جس بھی طریقے سے پہنچے. دیکھیں آپ رسول کو ایک طریقے سے روکیں گے تو وہ دوسرے طریقے سے ہدایت دے دیں گے، ایک طریقے سے نہیں لکھنے دیں گے وہ دوسرے طریقے سے لکھ لیں گے. یہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا، دیکھیں یہ 2 باتیں ہیں. صحیح، رسول ہدایت کرنا چاہتے تھے، ہاں وہاں پر ہے اس کہ وقت نہ کرنے گمراہی دی سے، گئی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. پھر رسول نے ہدایت نہیں کی، یہ کر لی. ہم یہ کہتے ہیں اگر اس سے تعلق آپ ہدایت کا لیتے ہیں تو اور اور کیا تھا؟ خلافت کا لیتے ہیں، نہیں جو مرضی تھا، امامت کا تھا نا، گمراہی. نہیں کچھ بھی گمراہی، یہ تو مفروقان ہے نا، گمراہی سے تعلق تھا. ہاں صحیح، ہدایت کا تعلق گمراہی سے، اور کوئی- گمراہی جو ہے وہ امامت خلافت سب چھوڑ دیں. ٹھیک. رسول خدا کے پاس ایک ایسا نسخہ تھا ہاں، جس کی وجہ سے امت نے گمراہ نہیں ہونا بچ تھا، جانا تھا اس سے. بچنا تھا. یہ نسخہ رسول خدا نے یہ ہدایت فرمانی تھی. صحیح، یہ ہدایت فرمائی فرمانی تھی. فرمائی یا نہیں فرمائی اس موقع پر نہیں فرمائی. اس کے بعد. ہاں یہ آپ سے سوال ہے کہ اگر ہدایت فرمانی تھی، اگر یہ اتنا اہم تھا. نہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، جی ہم آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں. ہم تو ہمارا موقف بہت واضح ہے. ٹھیک ہے، وہاں تو نہیں کہنے دیا گیا، ہاں نہیں کہنے دیا گیا، یہ تو طے اس ہے. کے بعد بھی کہنے دیا گیا یا کہا نہیں کہا، نہیں کہا نا. لکھوایا نہیں لکھوایا. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہدایت کا یہ والا حصہ بھی یہ دین کا کوئی حصہ ہوگا یا بالکل، یہ یہ کچھ بالکل دین کا حصہ ہے. دین کا اس کے بغیر دین کامل نہیں ہوگا. پھر نہیں ہوگا. آخری ایام ٹھیک تھے. ہے نا. آخری پھر رسول خدا دین کامل کر کے نہیں گئے. نہیں، یہ تو آپ پر اعتراض ہے نا ہمارا. نہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں لکھوا گئے. اب وہ کہاں ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو لکھوا کے گئے ہیں نا اس دنوں کے بعد، یعنی ہم غدیر. قوموا انی لکھ دیا نا. نہیں یہ بھائی یہ اور تو آپ کو جب دیکھیں کون میرا ہے کون میرا نہیں، اگر یہی تو تھا ہدایت اور ضلالت، اور کیا تھی، اور کیا ہدایت ہے اور کیا ضلالت ہے. ٹھیک ہے نا. کون میرا ہے کون میرا نہیں ہے، لکھ دیا. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد ہم امامت و خلافت کو نہیں لیتے، ہاں لیکن جو کہا ہے اسی کو لیتے ہیں. جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں مثال- یہ کامن گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ میں کامن گراؤنڈ کو اسٹیبلش کر دوں. صحیح. یہ نہیں ہو سکتا رسول خدا ایک ہدایت کرنا چاہتے ہوں اور انہوں نے نہ کی ہو، اور نہ وہ کی. اتنی اہم ہو. اور ہمارا بھی یہی اشکال ہے. ٹھیک ہے نا. اس نہ پر. کی ہو. ہاں ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں کی ہے. صحیح. امرہم شورا بینہم، اور اتنا اہم تھا، کہا میں کہنا چاہتا ہوں، میں لکھوانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. جب اس کو چیلنج کیا گیا، رسول خدا کی اتھارٹی کو نہیں مانا گیا، صحیح. تو آپ کہتے ہیں اس کے بعد وہ ایسے ہی رہ گیا. ہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا یعنی ضروری نہیں تھا. ضروری نہیں تھا، اور رسول کہہ رہے تھے تمہاری ہدایت اسی پہ قرآن وہ ہے اور دیگر چیزیں. یہ تو آپ کا موقف ہے، رسول کا موقف تو نہیں ہے نا. ہاں رسول نے تو یہ نہیں کہا میں قرآن دے کے جا رہا ہوں وہی تمہارے لیے کافی ہے. ہمارے لیے یعنی ہم جو اپنا موقف پیش کریں تو صحابہ کرام نے، یعنی حضرت عمر بن خطاب نے اور دیگر اصحاب جو ان کے ساتھ تھے، یعنی دو اس میں بھی روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں بھی ہے کہ 2 تقسیم ہو گئی. ایک چاہتے تھے لکھوانا چاہیے، ایک چاہتے تھے نہیں ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. تو جنہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے لیکن ہم آپ کو اس کیفیت میں لکھنے. ٹھیک ہے نا. ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اس لکھنے کی ضرورت ہاں ہے. لکھنے کی وہی تو. اور آپ کی ضرورت اور کیا آپ ہوتی کی ہے؟ ضرورت تو یہ مطلقاً ہو جائے گا نا. نہیں، رسول کی ضرورت کسے بھی نہیں ہے. کسی کو جو رسول کے ایک آن کے لیے بھی اتھارٹی، ایک حرف کی اتھارٹی کو نہ مانے، وہ اس کا رسالت پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. جو بہت سخت ہو جائے گا. نہیں سخت نہیں ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے. آپ ابھی ایک آن کے لیے رسالت میں آپ کی اتھارٹی کو نہ مانیں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ واپس آ سکتے ہیں.
نہیں، اگر میں رسول اللہ کی کسی بات کا یعنی انکار کرتا ہوں تو یہ تو صریح قرآن مجید ہے اور یہ تو دین ہے، ٹھیک اگر ہے، ہم دین ہے یہی. کوئی یہ واضح ہے، یہ مشترک ہے، کامن گراؤنڈ ہے. یہ کوئی میں شیعہ سنی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کو کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرتا ہوں. ٹھیک، رسول خدا ہدایت فرمانا چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے؟ بالکل چاہ رہے. بالکل. فرما سکے یا نہ سکے اس موقع پر، اس موقع پہ اور اس کے بعد؟ اس کے بعد تو دکھانا آپ کے ذمے ہے. نہیں، ہم ابھی کامن گراؤنڈ کی بات ٹھیک کر ہے، رہے ہیں. ہاں، ہم ٹھیک ہے. آپ اور ہم الگ نہیں ہوئے ہوئے. اوکے ٹھیک. ہم کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، کہ رسول خدا یہ کامن گراؤنڈ ہے. صحیح. رسول خدا ہدایت کے لیے یا کوئی بات جو بہت اہم تھی اور گمراہی سے ہدایت بچنے کی اور تھی. گمراہی سے بچنے کی تھی، وہ بیان فرمانا چاہ رہے تھے، بالکل طے شدہ ہے. وہ ہدایت کرنا چاہ رہے تھے. ایسا تھا کہ اس کے بغیر دین کامل نہیں ہے. کیوں نہیں؟ تو پھر ہو گئی بات، آخری وقت آ گیا، آخری ایام میں بہت اہم ہے. ہاں، ٹھیک ہے نا. اس وقت تو بیان نہیں ہونے دیا، نہیں ہونے دیا گیا. اس کے بعد بیان ہوا. آپ کہتے نہیں ہوا، ہم نہیں بھی ہوا. مان لیتے ہیں. یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا ہے. رسول کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہوں اور انہوں نے وہ بیان نہ کیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر دین کامل نہیں ہوا. پھر ہمیں کل قیامت کے دن نہیں کہا جا سکتا تم کیوں گمراہ ہوئے. ہم کہیں ہم گمراہ اس لیے ہوئے کہ رسول خدا نے پھر بات بیان ہی نہیں. تھا. ٹھیک، صحیح. خود فرمایا تھا اس بات کے بغیر گمراہ ہو جاؤ گے، اور پھر وہ بات اب ہم گمراہ ہیں، اب نہیں بتائی. کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کامن گراؤنڈ ہے. صحیح. یہ نہیں ہو سکتا. یہ مجھے پیش نہیں کرنا کہ اس کے بعد رسول نے کب فرمایا. اچھا، یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا سے ایسا ممکن ہی نہیں. ممکن ہی نہیں ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے، کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. دیکھیں بہت سی جگہ ایسی آتی ہیں جب اختلافی آتا ہے تو ہماری عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. کہ بالکل کامن گراؤنڈ ہے. یہ پہلو تو واقعتاً یعنی مجھے ابھی یہ سمجھ میں آیا کہ یعنی اگر نہیں رسول خدا کچھ لکھوا رہے، اس کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے ہے، تو قیامت کے دن کس چیز کا پوچھا جائے گا مجھ سے؟ میں کہوں گا کہ اگر میں گمراہ ہوں تو اسی وجہ سے ہوں. آپ نے بیان نہیں رسول نے جو ہے وہ اے اللہ آپ کے رسول نے تو بیان ہی نہیں کیا تھا اس کو. ٹھیک، یعنی اس کے بعد بیان کیا گیا ہے. نہیں ہو سکتا ہے بیان نہ کریں. بیان کیے بغیر نہیں رہا. نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک 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 ہے نا. ٹھیک. اب آپ شیعہ موقف پہ آ جائیں. صحیح. یہاں تک آنے کے بعد اب کوئی راہ فرار کوئی نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے یہاں نا. تک طے ہے. یہاں تک طے ہونے کے بعد اب ہمیں انہی واقعات میں ہدایت چاہیے. یہی ہے، یہاں پہ مل گیا. رسول دے گئے، رسول لکھوا گئے. نہیں ہو سکتا رسول لکھوانا چاہ رہے ہوں اور چند لوگ لکھنے سے روک سکتے ہوں. مشیت الہی لکھنے پہ ہو اور کسی کی وجہ سے وہ نہ لکھا جائے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. لکھا گیا ہے. لیکن آپ ابھی تک آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے نا کہ رسول خدا نے لکھوا دیا ہوگا کہ مثلا میرے بعد علی امام ہیں، ابھی آپ وہ لکھے کی تلاش میں ہیں. بالکل، میں اسی کی تلاش میں ہوں. ٹھیک ہے نا. بالکل. وہ تو رسول خدا غدیر میں بھی فرما گئے تھے، اعلان بھی کر دیا تھا، بیعت بھی لے لی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا. تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت ابھی یہ جو ہم نے بات کی ہے، یہ اگر کسی کو سمجھ میں آیا تو یہ مزید ہو گیا، واضح ہو گیا. ٹھیک ہے نا. نامنیٹ ہو گئے. اچھا، خوم ونی سے. ہاں، آپ کو نامنیشن چاہیے تھی. امام کی نامنیشن تو ہو چکی تھی. اچھا، تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کہ وہاں نامنیشن ہو گئی تھی اور یہاں قوم و انی سے ایک یعنی دو راہ رسول خدا نے کہا ایک راہ کو اپناؤ جو میں نے غدیر میں بتائی تھی، ایک راہ یہ ہے، اس سے عمل کر لو. لیکن یہ بہت ایک نئی چیز ہے. واللہ آج یعنی یہ جو قوم و انی کے الفاظ سے آپ نے جو استدلال کیا، میرے ذہن میں یقیناً یہ نہیں تھا، اور میں بھی اس پر تدبر مزید کروں گا، شروعات کو مزید دیکھوں گا. دیکھیے، ہم جب شروحات میں جاتے ہیں نا اور لوگوں میں جاتے ہیں، میں کوشش یہ کرتا ہوں لوگوں کی باتوں کو چھوڑو. ٹھیک ہے. جتنی ہدایت ہمیں اہدنا صراط المستقیم، شب اور روز کیا ہے یہ اہدنا صراط المستقیم؟ خدا نے یہ تو نہیں کہا بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، فلان پڑھو. ہدایت سیدھا خدا سے. صحیح ہے نا. خدا ہدایت دیتا ہے. اور یہ بغیر امامت کے کانسیپٹ کے اہدنا صراط المستقیم ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل، اس کا تعلق ہدایت سے ہے، صراط سے ہے، سیدھے راستے سے ہے. ہدایت ہے، ہدایت ہادی سے. ہادی وہ بھی من اللہ چاہیے. تو یہ بہت زیادہ اگر لوگوں کو پڑھیں گے، لوگوں کی باتیں، لوگوں میں کیا ہوا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اگرچہ ہم بہت زیادہ پاسٹ میں جاتے ہیں اور ان چیزوں کو بحث کرتے ہیں، اس کے اپنے بھی جوابات ہیں. فی الحال میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا آزاد ذہن سے کامن گراؤنڈ جس کو سب مانتے ہیں اس پر آئیں،
اور اس سے باتوں کو دیکھیں، آپ کو سب واضح ہو جائے۔ اچھا، اگر یعنی یہ اس کا آپ مختصری بھلے جواب دے دیجیے گا، واضح تھا، روشن تھا، معقول تھا، سری آیات تھیں، اس پر بھی ہم نے بحث کر لی، نہیں لکھوا کے دیا گیا یہ ساری لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی، اور اس میں اگر ہم مستضعفین جو اس دور میں تھے یا ارد گرد کے علاقوں کے صحابہ تھے یا جو صحابہ نہیں تھے، جو رسول خدا کو نہیں دیکھ پائے، بہت بڑا ایک طبقہ وہ اس سے محروم رہا، یعنی اس نظریے سے جو ابھی ہم نے جس پر ہم نے بحث کی۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا گروہ یہ تو سنت الہی اسی پہ ہے کہ اکثر ہم، لا یعقلون، آپ اکثر ہم کو دیکھیں اور قلیل کو دیکھیں، یعنی آپ جو ہمارے ابھی جو ذہن میں آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ حق اکثریت کے ساتھ ہوگی، اگر حق ہے تو پھر اکثریت اس طرح ہوگی۔ قرآن بالکل اس کے الٹا برعکس کہتا ہے۔ ہے، قرآن اس کے بالکل الٹا کہتا ہے۔ پھر یہ بھی ہدایت آ گئی نا، نس آ گئی، آپ کو نس چاہیے تھے۔ وہ ایک بات جو میں پچھلے اس میں رہ گیا ہے، وہیں کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ اصحاب کو روکا گیا، یہ بھی مسلمات میں سے ہے، حدیث سے اصحاب کو روکا گیا۔ بالکل، اس کی اگر ہم توجیہ پیش کریں تو کچھ تو بھی ہو سکتی توجیہ ہے، کو ہم نہیں، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ یعنی حضرت ابوبکر، اس پر مناظر حسن گیلانی صاحب کی کتاب ہے تدوین حدیث، اس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، حتیٰ یعنی معاویہ بن ابی سفیان کے دور تک تدوین حدیث نہیں تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں آئی ہے جی جی، یعنی ایک جو انہوں نے لکھی ہے بات وہ میں ہاں عرض کر وہاں رہا ہوں۔ تک ایک کہہ رہے ہیں، ہاں۔ جب حدیث نے دیکھیں یہ تدوین کہتے ہیں، نہ تدوین تھی، نہ نقل تھی، نہ نشر تھی، نہ مباحثہ تھا، حدیث ممنوع تھی، شجر ممنوعہ تھی، ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر نص ہوتی، اگر رسول نے فرمایا ہوتا تو مانتے، ہم تو اس میں تھوڑا سا لمبا ہو گئے، ٹھیک ہے، ہم وہ ان کے اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا تھا، ادھر تھوڑا سا ہم لوگوں نے زیادہ کیا۔ یہاں پر بھی رسمن جو بھی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے صحیح، وجہ کیا تھی کیا نہیں تھی، قرآن اور وہ خلط ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، جو مرضی ہو۔ اس علت میں ہم نہیں جاتے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ امت سے سنت کو چھین لیا۔ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام سنتیں جو ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ پہنچ گئیں ساری، نماز، روزہ، حج، تمام احکامات پہنچ گئے، بس یہ امامت کا ایک حصہ تھا جو نہیں پہنچا۔ یہ کیسے یعنی ممکن ہے؟ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں سنت میں صرف امامت پر مبتنی سنت کو ممنوع کیا گیا یا مطلق سنت کو ممنوع وہ تو کیا گیا؟ مطلق تھا، یعنی مطلق سنت کو ممنوع ٹھیک ہے، کیا گیا۔ اس کے باوجود تمام سنت ہمارے پاس موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ چلیں، جو اچھا اس کو بھی ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ سنت پوری موجود نہیں ہے۔ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے کیوں مانتے ہیں آپ؟ اس بات پر قائل ہیں کہ ہمارے پاس سنت میں تمام احکام نہیں پہنچے ہیں۔ چلیں، جو ہمارے ضروریات مذہب ہیں، ضروریات دین میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو تمام چیزیں ہیں نا۔ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ امامت پہ آ کے کیا کہتے ہیں؟ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے نماز میں بھی اختلاف ہے، آپ کے وضو میں بھی اختلاف ہے، آپ کے تکبیر میں بھی اختلاف ہے، آپ کی ہر چیز میں اختلاف ہے۔ شیعہ کو چھوڑ دیں، آپ اہل سنت مکاتب کے اندر کتنا اختلاف ہے۔ دیکھیں، اختلاف جزوی ہے، کلی پر تسمہ ایک ہے نا کہ نماز ہے، ہاں نماز کا وجود ہے۔ ہاں، تو آپ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا۔ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں اختلاف ہونا چاہیے، مثال کے طور پر یعنی تمام احکامات پہنچ گئے، صرف نہیں یہ نہ پہنچا۔ نہیں، کہاں تمام پہنچے؟ چلیں، جتنے ہم اولاً تو کہہ رہے ہیں، آپ بار بار کہتے ہیں تمام پہنچے، ہم کہتے ہیں تمام نہیں پہنچے آپ کے موقف۔ چلیں، آپ کو اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چلو پورے نہیں پہنچے۔ کیوں ضرورت پیش آئی کہ خلیفہ رسول سنت رسول سے روکے لوگ؟ اس کی تو علتیں ہیں نا بہت ساری کہ بھئی غلط مرد ہو جائے گا یا دیگر چیزیں، اس کی علماء نے توجیہات بیان کی ہیں۔ وہی توجیہات بیان کی ہیں، جی جی، لیکن کوئی کامن سینس، ابھی چھوڑیں توجیہات موجیہات جس کے ذہن میں سب کا جواب ہے، اب کوئی جواب نہیں دیتے۔ کامن سینس، رسول کی سنت سے مطلق روک دیا جائے، یہ سینس کرتا ہے؟ آج کے دور میں تو نہیں کرتا کہ کوئی علامہ صاحب کہہ دیں کہ رسول خدا کی کسی سنت کو اپنے نہ لکھنا ہے نہ نشر کرنا ہے۔ آج کے دور کی اگر آپ کامن کی بات کریں تو ہم اسی پر بات کرتے ہیں۔ آج اگر ہے تو اس زمانے میں بطریقہ اولا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے آج پہنچنا تھا، جن کے ذریعے پہنچنا تھا انہیں کہا تمہارا حدیث رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو روکنا جرم ہے، ان کو روکنا پھر بھی مشکل نہیں ہے، ان کو روکیں، موجود ہے۔
کوئی نشر کرے نہ کرے، یہ پوڈ کاسٹ ہو نہ ہو، آپ کے جو سوشل میڈیا کے کچھ پلیٹ فارم حدیث نقل کریں نہ نقل کریں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اصل ذخیرہ تو موجود ہے. لیکن اصل ذخیرہ جہاں سے آگے چلنا تھا وہاں جو پابندی لگی ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی. نہ ہی سنت رسول ایسی ہے جس کے میں ایسے نقائص ہوں جس کی وجہ سے اس کے بیان سے مشکل پیش آتی ہو، اس کی تدوین سے مشکل پیش آتی ہو. یہ پھر سنت پہ نقص ہے. آپ جتنی بھی توجیحات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا، کہ رسول خدا ایک نظام دے گئے ہیں اور وہ نظام بیان نہیں ہو سکتا ہے، ناقابل بیان نظام دے کے چلے گئے ہیں. مشکلات جو بھی ہوں، توجیحات جو بھی ہوں، مختلف ہیں، آپ بیان کریں. حاصل تو یہی ہے نا. ہاں ناقابل بیان ہے، یہ تو حاصل یہی ہے ٹھیک ہے نا. وہ ناقابل بیان کیا تھا؟ یہی نصوص تھی امامت پر، اور کیا تھا؟ یہ اصل میں ٹھیک ہے. نہیں تو کیوں، کیسے ممکن ہے کہ رسول کی حدیث ناقابل بیان ہو، ناقابل کتابت ہو، ناقابل تدوین ہو؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یعنی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ شریعت کے احکام تمام، چلیں اس کو بھی مان لیتے ہیں جو آپ نے کہا کہ پورے نہیں پہنچے، جتنے پہنچے وہ جتنے پہنچے ہیں وہ پہنچ گئے، لیکن امامت نہیں پہنچی. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے، آپ نے کہا کہ حدیث کی تدوین پر پابندی لگا دی گئی، اسی لیے وہ نصوص نہیں پہنچی. تو جس سے آپ استدلال کرتے ہیں، غدیر ہے، ذوالعشیرہ ہے، انت منی میں منزلت ہارون من موسیٰ ہے، حدیث ثقلین ہے، خلیفتین، تو یہ کیا ہے؟ اس پر کیوں نہ پابندی لگی ہے؟ تو کیسے پہنچی ہے؟ یعنی آپ دیکھیں ہمارے پاس تواتر سے جو حدیث ہیں وہ مختصر ہی ہیں، اس کے باوجود وہ غدیر ہے اور دیگر ثقلین ہے، یہ ہمیں تواتر سے پہنچی ہے. اگر پابندی لگی ہے، اس کا تعلق امامت سے ہے، نصوص سے ہے، یعنی اس کا تعلق یہ سے کہا جائے کہ آج کے دور میں شیعوں سے ہے اور یعنی شیعہ کی فیور میں یہ چیزیں ہیں، تو دیگر نصوص پر پابندی لگی، اس پر نہیں لگی. ایسی واضح نصوص کیوں نہ پہنچی؟ اس پابندی کے بعد بھی تو آپ اسی سے دلیل دیتے ہیں. پابندی لگی ٹھیک، پابندی کے باوجود کچھ چیزیں پہنچی، ٹھیک، کیسے پہنچی وہ پھر ایک الگ بحث ٹھیک. ہاں یہ الگ چیز ہے. ہاں یہ الگ بحث ہے. وہ ہم یہ پہنچی، یہ طے شدہ ہے کہ پہنچی. ہاں پہنچی. تو صحابہ نے کیوں نہ عمل کیا؟ ایک بڑی تعداد نے، صحابہ کو میں چھوڑ دیتا ہوں، ایک بڑی امت مسلمان کی ایک بڑی تعداد نے، جس میں قبائل تھے، دیگر تھے، یعنی آپ کے اگر آپ شیعہ تصور کو مان لیا جائے، آپ نے بھی وہ اکثر ہم لا یعقلون والی آیت بھی پڑھی، تو یعنی اکثر نے قبول کیا. ایسا کیوں ہوا اگر پہنچی بھی ہے؟ اچھا چلیں آپ ابھی دیکھ لیتے ہیں. سب پہنچی ہے مسلمان تک. 2 ارب مسلمان ہیں، ان تک ایک آیت پہنچی ہے کہ مستضعفین کی مدد کرنی چاہیے. یہ تو نس ہے، نس ہے نا، پہنچی ہے، بالکل پہنچی ہے. کتنے عمل کر؟ فلسطین میں ظلم ہے اس کی بات کریں تو المیہ ہے، اس کو تو قبول کرنا. ابھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنے سے ٹھیک ہے. ہاں آج سے 1000 سال بعد جب یہ سارے واقعات یہودی نیریشن سے ریکارڈ اور طرح سے ہوں گے تو شاید ہمیں نہ لگے. ٹھیک ہے نا. اس وقت لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے. نہیں ہو سکتا ہے 2 ارب مسلمان ہوں اور یہ واقعہ ہو جائے، اور یہ واقعات ہوں، ان میں سے ایک ملک ایک لفظ زبانی مذمت تک کے لیے بھی تیار نہ ہو سکتا ہے؟ عقل مانتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ساری دولت بھی ان کے پاس ہو، سارا تیل بھی ان کے پاس ہو، ساری دنیا انہی کی محتاج ہو، آبادی بھی سب سے زیادہ انہی کی ہو، خدا نے انہیں عزت بھی دی ہو، سب کچھ دیا ہو، مقابل چند ہو. ہاں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتا دیں کیسے ہو سکتا ہے. یہ آپ مجھے سمجھا دیں، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ باتیں جو ہیں یہ قرآنی تصریحات کے خلاف روکنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی حدیث کو منع کیا گیا ہے. یہ اگر آپ کوئی کہہ سکے نا، اس کو کیوں نہیں بیان کرتے آپ اپنے تاریخ میں، سیرت باب میں ہے تاریخ کا ہے، لیکن اس کو انتہائی ایسے بیان کیا جاتا ہے، توجیحات بیان کی جیسے جاتی ہیں، کوئی بات کر کے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کتنا بڑا نقص وارد کر رہے ہیں آپ سنت رسول پر، کہ وہ ایک ایسی چیز تھی جسے 150 سال تک چھوا نہیں جا سکتا تھا، اس کے باوجود ہمارے پاس پہنچا ہے دین. لیکن اس میں کتنی اسرائیلیات پہنچی ہیں، یہ جو آپ تک پہنچی ہیں اس میں اسرائیلیات کتنی ہیں؟ تو ہمارے علماء نے کام کیا ہے، اسرائیلیات کو الگ کیا ہے. آج کے دور میں باقاعدہ ایک مستقل کتابیں ہیں کہ تفاسیر میں جو اسرائیلیات تھی ان کو نکالا گیا ہے آج کے دور میں. نہیں نکالیں تو پھر جو مین سٹریم وہ ہے اس میں سے شاید ہی کچھ بچے ہے نا، وہ تو بہت بڑا کلیم کر رہے ہیں. ہاں اس کو آپ کریں نا، کوئی تحقیق کریں، ان کے اوپر کام کریں. بغیر امام کے
بغیر ہدایت الہی کے اسرائیلیات سے بچنا ممکن نہیں ہے. اب بہت سے لوگوں کو اسرائیلیات سے سمجھ میں نہ آتا ہو، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سرچ کر لیں. لوگ ہماری گفتگو میں کبھی کبھار یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی گفتگو میں اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں، فلان ہوتی ہیں، یا ایک دقیق ہوتی ہے جو ہے. نہیں دقیق تو کوئی نہیں، ہم بالکل عام فہم بات کرتے ہیں. کچھ اصطلاحات ایسی آ جاتی ہیں تو گوگل کر لو، سرچ کر لو کہ یہ ٹرمنالوجی کیا ہے، استعمال کر لو، استعمال کر لو، آپ کو ٹرمنالوجی پتہ چل جائے گی. کیونکہ ہم بیان کرنے بیٹھیں گے تو بات کہیں اور رہ نکل جائے گی. گی. ٹھیک ہے نا. ممکن نہیں ہے. طاغوت موجود ہے، گمراہ کنندہ عناصر موجود ہیں، میڈیا ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، وہ آپ کو مینپولیٹ نہ کر سکیں، آپ کے تعلیمات میں بگاڑ پیدا نہ کر سکیں. ممکن نہیں ہے جب تک اس کے مقابلے میں کوئی الہی نظام نہ ہو. اس الہی نظام کا نام امامت ہے، جس کی وجہ سے یہ جو کچھ آپ تک پہنچا ہے وہ سب امامت کی وجہ سے پہنچا ہے. 150 سال بالکل بلیک آؤٹ کے بعد آپ تک علم رسول پہنچ رہا ہے، جتنا بھی پہنچا ہے وہ سب امامت کی وجہ سے پہنچا ہے، اہل بیت کی وجہ سے پہنچا ہے. ایک پھر خود ایک ڈبیٹ ہے، باب ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں یہ ان سب کے بعد بھی پہنچا تو ہے نا، کیسے پہنچا ہے؟ وہ اس کے راستے بھی مشخص ہیں. اور اس منع کے باوجود جنہوں نے اس منع کو نہیں مانا ہے اور نقل کرتے رہے ہیں، حفظ کرتے رہے ہیں، تدوین کرتے رہے ہیں، اپنی جانیں دی ہیں. ابھی بھی بہت سی چیزوں پہ سینسر لگ جاتا ہے، ابھی بھی آپ بہت سی چیزیں نہیں کہہ سکتے. لیکن پیمرا کے جو اصول ہیں، جو کچھ ایسی چیزیں ہیں، یہاں کا پیمرا ہے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی جو ہے وہ بہت سی چیزیں آپ نہیں کہہ سکتے، ممنوع ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پیج ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، آپ کو فلاں کر دیا جائے گا، آپ کو ویزا نہیں ملے گا، آپ کو سلب کر لیا جائے گا، آپ کو اصل شہید کر دیا جائے گا. ان سب کے باوجود لوگ بولنے والے موجود رہتے ہیں، بولتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ چیزیں بچتی ہیں اور پہنچتی ہیں. ابھی تک جو پہنچا ہے وہ اسی کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے اس سسٹم سے بغاوت کی ہے ادھر رہتے ہوئے، اور جو دوسری سسٹم ہے اہل بیت کا سٹریم ہے، وہاں تو تدوین ہو رہی ہے، وہاں تو لکھا جا رہا ہے، وہاں نشر ہو رہا ہے، وہاں الہی انتظام موجود ہے، جسے ہم نظام امامت کہتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور فرق بھی میں نے دیکھا ہے، یعنی تدوین کا جو ہے، یعنی ہمارے یہاں جو اہل سنت کا طبقہ ہے اس میں حدیث زبانی نقل ہوئی ہے، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا. لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، یعنی مکتب تشیع میں یہ ایک یعنی تفریق ہے واضح، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ مثال ان کے پاس ایک کتاب تھی. یعنی اگر ہم حضرت امام محمد باقر کے متعلق میں ایک روایت پڑھتے ہیں مصنف عبد الرزاق میں، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، انہوں نے کہا وہ کتاب علی اٹھا کر لائی، اور وہاں سے انہوں نے وہ مسئلہ بیان کیا. تو یہ بھی فرق ہے واضح کہ یعنی ایک ہے زبان کا، زبان سے یعنی جیسے ہم کہیں کہ نسل در نسل یہ چیز چلی ہے، لیکن وہاں تدوین کے لیے بھی کتابیں باقاعدہ. یہاں اس اسٹریم میں حتی وہاں تدوین تھی، وہاں تدوین تھی، ٹھیک، نشر تھی. نشر یہاں پہ صرف تدوین نہیں ہے، یہاں پر نقل روایت پر بھی ممانعت. یہ تدوین تو کجا، تدوین کجا. آپ یہی تدوین ایک حدیث میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور جو توجیحات پیش کرتے ہیں ان میں ذرا ایک دفعہ اور پڑھ لیں. اہل سنت علماء کی کتابیں پڑھیں، آپ ہماری کتاب نہ پڑھیں، صحیح، لیکن اس ذہن سے ذرا پڑھیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ خلط ملط ہو جائے گا قرآن کے ساتھ. یہ وہاں ہاں ان ساری توجیہ میں یہ صرف لکھنا ہے یا بیان بھی ہے؟ بیان بھی ہے. صحیح صحیح. اور جو بیان کرتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ یعنی جہاں تک مجھے یاد ہے کہ حضرت عمر نے ایک موقع پر فرمایا تھا اگر فلاں نے بیان کیا تو میں اس کو کوڑے ماروں گا، یعنی اس کے لیے حد ایک سزا مقرر ہے. بیان نا، بیان کا، اس کا بیان، تدوین نہیں، بیان. ہاں اس روایت کے یہی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کو ذرا آپ دیکھیں گے تو وہاں بیان بھی نہیں ہے، سینہ بے سینہ بھی نہیں ہے، اس اسٹریم میں نہیں ہے، صحابہ سارے اس اسٹریم میں نہیں ہیں. صحیح. پھر وہاں سلیکٹڈ لوگوں سے کیوں لیا گیا ہے؟ پھر ایک تدوین حدیث الگ ہے، ہم یعنی اس اب میں نہیں آپ جاتے. سوال کو جو ہے خلاصتاً آخر میں بیان کر دیجئے کہ یہ جو بڑی ایک تعداد نے اس کو چھوڑا ہے، اس کا آپ خلاصتاً اس کو بیان کر دیجئے کہ اس منصب کو جس کو آپ آج مان رہے ہیں، اس کو آپ نے تفصیل سے تو بیان کر دیا، اس کو خلاصتاً بھی کر دیجئے تاکہ میں اگلے سوال کی طرف آؤں. اس کو کیوں یعنی چھوڑا؟ ایک بڑی تعداد نے چھوڑ دیا اسے جو خدا نے اور اس کے رسول نے واجب کی تھی. اس کو عام فہم میں اب یہی کہیں گے. ہاں چھوڑ دیا. اچھا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک الگ چیز ہے.
یہ ممکن ہے، ممکن ہے، قرآن کی تصریحات ہیں. بالکل جیسے حضرت موسیٰ گئے ہاں اور قوم نے بچڑے کی پوجا کر لی، یہ ہاں اکثریت ہمیشہ یہ تو ایک جدھر الگ چیز جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ یہ تو ہم آگے باہر والے افراد جو تھے، یعنی جو امت تھی، صحابہ تھے، لیکن ہم ایک چیز دیکھتے ہیں جب شیعہ کتب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز پاتے ہیں کہ خود اہل بیت کے گھر، یعنی امام حسن و حسین کے بعد جو اہل بیت کے افراد تھے خود ان کے درمیان اختلاف، یعنی حضرت زید کا واقعہ دیکھیں، پھر امام جعفر صادق کے بعد ایک حضرت اسماعیل کے متعلق اور دیگر جو جتنے بھی دعوے ہیں، اور خود جب یعنی آپ دیکھیں یہ اگر اتنا واضح اور صریح ہے، یہ میں اس کے نہ ہونے پر جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور یہ واقعات پیش کی جاتی ہیں باقاعدہ طور پر اس کو دلیل بنا کر کہ اگر اتنا واضح صریح تھا، یہ بھی مان لیا کہ وہ رسول خدا کے بعد بہت اکثریت نے اس کو قبول نہیں کیا، چلیں ٹھیک ہے، اس کے بعد تو بالکل ساری چیزیں آپ نے کہا تدوین ہو گئی، تسلیم کر لیا، تدوین ہو گئی، امام حسن کے دور میں ہوئی قبول کر لیا، امام حسین کے دور میں قبول کر لیا، امام زین العابدین کے دور میں قبول کر لیا. اب کیا مشکل ہے کہ امام زین العابدین سے لے کر آخری امام یعنی آپ کے امام مہدی تک جو ہے وہ ہم اس اختلاف کو پاتے ہیں کہ جب امام حسن عسکری کی شہادت ہوتی ہے تو ان کے بھائی آگے بڑھتے ہیں جنازے کو، تو آ کے ان کی ابا کو کھینچتے ہیں کہ نہیں امام کا جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے. اس اختلاف کو آپ کیا کہیں گے؟ اگر ایسا تھا، واضح تھا، صریح تھا، تو یہ اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے تھا، خود اہل بیت کے گھر میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اولاً یہ ہے کہ کوئی اختلاف امامت پہ نہ اہل بیت کے گھر میں ہے، نہ اہل بیت کے دشمنوں کے گھر میں ہے، یہ زیادہ اہم کہ یہ شخص امام ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اتنا واضح تھا، اتنا بین تھا کہ دشمنوں کو بھی کبھی بھی کوئی شک نہیں تھا کہ یہ امام یہ ہے یا یہ ہے. رسول خدا کی جانب سے، یعنی اس کڑی میں سے، اس سلسلے میں ائمہ اہل بیت میں سے کون امام ہے، صحیح ہے. اب اس کا عقیدہ کیا ہے اس سے ہمیں کام نہیں ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، ائمہ اہل بیت میں سے کون امام ہے، صحیح، اس پہ کسی کو سب سے زیادہ شک دشمن کو ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے نا، باہر والے کو ہونا چاہیے تھا، دشمن کو شک ہونا چاہیے تھا. کبھی بھی کسی دشمن کو بھی شک نہیں ہوا ہے کہ ائمہ اہل بیت میں سے کون امام برحق ہے. اس کی دلیل اس کی دلیل یہی ہے کہ نہیں ہوا. نہیں ہونے کی تو دلیل نہیں نا، ہونے کی دلیل ہے. دیتا ہوں اس کو تو ہضم کر لینا. اگر ایسا ہوا ہو تو قبول کر لیں گے. یعنی ایک بات ایسا ہے دوست اور دشمن دونوں قبول کر لیں پھر تو اس چیز کو ہم بھی قبول کریں گے. لیکن نہیں جی اگر ایسا ہوا ہو، ابھی میں پیش کرتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے کہ دشمنوں کو بھی کبھی شک بھی نہیں گزرا ہے کہ امام کون ہے ائمہ اہل بیت میں سے اس دور میں کون ہے. ہاں ٹھیک ہے نا، دشمن کو بھی شک نہیں گزرا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بالکل واضح تھا، بین تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا. صحیح ہے. ایک اس کو تو مانتے ہیں نا. ہاں یعنی اگر دوستوں کی طرف سے اور دشمنوں کی طرف سے دونوں سے یہ طے ہو جائے کہ مثال یہ چیز فلاں ہے تو اس پر کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے. ابھی میں دشمن کی طرف سے آ رہا ہوں. کبھی بھی میری بھلائی نہیں چاہتا نا. نہیں میں ابھی دشمن کی طرف سے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. دشمن یہ نہیں چاہے گا کہ میں ائمہ اہل بیت میں سے ہوں. مثال اگر دشمن ہو میرا اور میرے خون کا پیاسا ہو، وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے ایک ایسی فضیلت دے جو واقعتاً میرے لیے کوئی فضیلت ہو. نہیں میں ابھی تھوڑا سا اور طرف آنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک. میں پھر ایک اس کو تھوڑا سا بیان. ائمہ اہل بیت ہیں، ٹھیک، ان میں آپ نے کہا مثلا امام جعفر صادق کے بعد کون امام ہوگا. ہاں اس میں اختلاف ہے. خود اصحاب کے درمیان میں بھی. ٹھیک، ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں دلیل کیا ہے؟ دشمن تک کو معلوم تھا کہ یہ امام ہے، کہ امام کون ہے. ٹھیک. اور شک بھی نہیں تھا، یقین کامل تھا. ٹھیک. دشمن کو بھی. دشمن کو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ گھر سے پتہ. گھر والوں کا جب اتفاق ہوتا ہے تو دشمن کو پتہ چلتا ہے نا کون امام. باہر والے کو تب پتہ چلے گا جب گھر سے بات آئے گی باہر. ٹھیک. اچھا رہ گیا، آیا یہ جو خلفاء تھے، یہ دشمنان اہل بیت تھے، انہوں نے کوشش کی، یعنی خلفاء جو مامون رشید، عباسی خلفاء کی بات کر رہے ہیں آپ، انہوں نے کوشش کی کہ اسے مشوش کیا جائے. یقیناً اگر یہ کہیں کہ دشمنوں نے سازش کی اور جو امام نہیں تھا ان کو امام بنانے کی یا امام کے تعارف کرانے کی یا کسی کو ورغلانے کی یا کسی کو آگے کرنے کی کوشش دشمنوں نے کی یا نہیں کی؟ یقیناً کی. اس سے تو اس کے برحق ہونے کا نہ ہونے کا کوئی وہ نہیں تعلق ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ان تمام
ادوار میں ان کے قاتلین بھی وہی ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک. انہوں نے کوشش کی, بالکل کی. اس سے امامت کا نظام سست ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہو یہاں گھر میں سب کو معلوم تھا, بالکل معلوم. اس کی وجہ سے نہ فقط یہ بات گھر تک بلکہ دشمنوں تک بھی مسلمات میں سے تھا کہ یہ امام ہوگا, یہ امام ہے. اس اہل وقت بیت کا اہل بیت کا ائمہ اہل بیت میں سے اس وقت کون امام ہے, یہ بالکل مسلمات میں سے تھا. ٹھیک. اس لیے کہ تمام جابر خلفاء نے جو بنو عباس کے بنی عباس کے, ہارون رشید, انہوں نے ائمہ کو جو قید کیا, شہید کیا, صرف جو امام ہے اسے شہید کیا, جو امام ہے اسے قید کیا, کسی دوسرے کو نہیں کیا. شبہے میں 4 لوگ اہل بیت کے نہیں پکڑے کہ یہ بھی امام ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یا جن کو پروموٹ کیا جاتا تھا کہ یہ ان کو کوشش کرتے تھے حکومت کہ اسے امام وہ کرے. یہ گھر میں اختلاف نہیں تھا, یعنی یہ ایک ایسی بدی ہی چیز جو دشمنوں میں اور دوستوں میں دونوں میں واضح تھی. واضح تھی, اس سے زیادہ اور واضح نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اتنی واضح تھی کہ کبھی کسی اور کو تشدد کا اس عنوان سے کہ یہ امام ہے سامنا نہیں ہوا ہے. صرف ائمہ اہل بیت کو جانا ہے کہ فلاں جان کر, دقیق جان کر انہیں زندان دیا گیا, انہیں شہید کیا گیا, ان پر ظلم کیا گیا. یہ بات ایک دلیل یہ ہے. ٹھیک. اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ہوئی ہے؟ اس لیے کہ گھر میں اختلاف نہیں تھا, گھر میں کوئی اختلاف ہمیں نہیں تھا. روایت تو ملتی ہے, نہیں اور یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. نہیں, آپ نے میری بات پہ پھر توجہ نہیں کی. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بدیہات میں سے, یہ جو خلفائے جور ہیں جو ائمہ کو شہید کر رہے ہیں, عباسی, اموی, ہارون رشید, ان کی طرف سے آیا. کسی کو پلان کرنے کی کوشش کی گئی یا نہیں کی گئی؟ یقیناً کی گئی. کی گئی. یہ جو روایت ہے یہ وہ کوششیں ہیں. صحیح ہے. اسے پذیرائی ملی ہے اہل بیت کے اندر؟ نہیں, وہ نہیں ملی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اسے پذیرائی ملی ہے دشمنان اہل بیت کے اندر؟ نہیں. صحیح. اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی؟ ٹھیک. پھر جو ائمہ اہل بیت ہیں جن 12 اماموں پہ ہمارا عقیدہ ہے, ان ائمہ اہل بیت کو, ہر امام کو ہر دور میں سب سے برتر, افضل, افقہ پوری امت نے مانا ہے. اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں ہے حتی اہل بیت کے اندر. پھر وجہ اختلاف کیا ہے؟ کہاں وجہ؟ اختلاف ہے ہی نہیں. نہیں, آپ اس کو تو بالکل اس کا قطعاً انکار نہیں کریں گے کہ ائمہ کے اولاد میں سے, یعنی آپ کے جو ائمہ اثنا عشر ہیں اس کی اولاد میں سے بعض افراد ایسے تھے. ہم نے کہا پلانٹ ہوئے, اچھا, اولاد بھی پلانٹ ہوئی؟ ہاں, ان کو لالچ دی گئی, کہا گیا تو اولاد انبیاء میں بھی وہ نکلتے ہیں, اس میں تو کوئی نہیں. ہم اس عصمت اولاد, عصمت اہل بیت کے یا ابناء اہل بیت کے قائل تو نہیں ہے نا. اچھا, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز واضح تھی, روشن تھی دشمنوں کو درمیان بھی, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بھی خریدا گیا. وہی یہ پلانٹ کیا گیا, کوشش کی گئی, لیکن وہ کوئی کوشش کسی بھی حد تک ثمر آور ہوئی نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے کوئی اہل بیت کے گھرانے میں اختلاف ہوا نہیں ہوا, ان افراد کا ہی اختلاف رہا. وہی وہ تو پلانٹ تو ہوئے, کوشش کی. اچھا, یا جھوٹ بھی منسوب ہوا کہ فلان میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے, ہاں ایسا بھی ہوا ہے بعض اوقات. آج بھی دیکھیے, اگر میری فیملی ہے, اس کے جو خیر خواہ نہیں ہیں وہ ہمیشہ یہ کام کرتے ہیں کہ ان بھائیوں میں اختلاف ہے, کوئی مسئلہ ہو ان کے درمیان. نہیں ہے, کوئی بھی اختلاف نہیں ہے, لیکن یہ باتیں چلتی رہتی ہیں کہ ان 2 بھائیوں میں بڑا اختلاف ہے. شخص چاہتا ہے کہ یہ 2 بھائی لڑیں آپس میں. ہاں, نہیں نہ لڑے بھی نہیں ہیں, ہم لوگ یکجان ہیں, سب کچھ ہے, لیکن خبر باہر کیا جاتی ہے, خبر نیوز یہ بنتی ہے ان میں اختلاف ہے. حالانکہ ہم تو شکر ہو. ہاں ٹھیک ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں اہل بیت کے گھرانے میں کوئی اختلاف نہیں. سب معصوم ہیں؟ نہیں, معصوم سب نہیں ہیں. ہم اولاد ائمہ ہونے پر کوئی برتری نہیں دیتے. ہم اولاد ائمہ میں سے ائمہ اہل بیت کو برتری دیتے ہیں, عصمت دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ منسوب من اللہ ہے, ہونے کی وجہ سے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ساری کہانی ہوگا اس کا اسی کی جو ہے. اچھا, اس میں کوئی اختلاف ہوا ہے کسی زمانے میں 2 ائمہ برابر کے رہے ہوں, یا دشمن نے دونوں کو پکڑا ہو, یا شیعوں کو مشکل ہوئی ہو؟ نہیں, یہ تو کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہوا. صحیح. اب اس میں سے ایک واقفیہ نکل آئے, اسماعیلیہ نکل گئے, کچھ منحرف ہو گئے, اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے.
مثلا ہم اگر کہتے ہیں کہ امامت امیر المؤمنین کو لوگوں نے نہیں مانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام نہیں ہے. نہیں بھائی، ان کی امامت پر، اعتراض یہی ہے، ان اعتراض کی یہی ہے. امامت پر نص ہے. اگر کوئی مانے نہ مانے نہ ماننا نہ ماننے سے کوئی تعلق ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. پتہ سب کو تھا کہ امام کون ہے، اس لیے اہل بیت میں سے جس کے خلاف سب و شتم کیا گیا، جس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، دشمن بھی اس پہ متفق رہا، اور جس پہ انگلی اٹھائی وہ علی ابن ابی طالب ہے. اچھا یہی وجہ ہے کہ ائمہ کے جتنے بھی افراد ہیں کسی کو زہر دیا گیا ہے اور اسی کو قتل کر دیا وہی کہہ رہے ہیں ائمہ کو، یعنی طبعی موت ہمیں نہیں ملتی. تمام ائمہ شہید ہوئے. بہت سے ائمہ کو بنی عباس نے قید اور بند اور صعوبتیں جو سب کچھ ہے وہ باقیوں کو کیوں نہیں یعنی ہوئی؟ یہ دلیل ہے. کہ پتہ تھا سب کو. ٹھیک ہے نا. اگر پتہ نہ ہو، دیکھیں استعمال ابھی بھی یہ حکمران کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے آپ ہیں یا میں ہوں. مثال یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے سورہ قرآن مجید میں ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی قوم میں سے اسی کے پیچھے تھا، پیچھے تھا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کون ہے، اس لیے اتنے بچوں کو مارا. مارا. ہاں ٹھیک ہے نا. اور موسیٰ کو ہی نہیں مارا. یہ تو خدا کا ایک خدا کا معجزہ ہے. تھا. ہاں مکر و لیکن مکر اس کی اللہ. یہ فکر تھی کہ اگر کوئی ہے تو میں، پتہ نہیں تھا اس کو، شخص پتہ اگر نہیں تھا. پتہ ہوتا تو ہاں. پتہ ہوتا تو صرف اس کو مارتا. ادھر عباسی خلفاء کو پتہ تھا. شخص پتہ تھا، اس لیے صرف ان پر ٹارچر ہوتا تھا، ان کو شہید کیا جاتا تھا، انہیں زندان کیا جاتا تھا. صحیح. اس کے مقابلے میں دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر گھر کا اختلاف ہو اور یہ دو امام ہوں تو استعمار کیا کرتا ہے، دونوں کو پکڑ لیتا ہے کہ پتہ نہیں ان میں سے اگر اس کے لیے کون، دونوں خطرناک ہاں ہوں گے، دونوں خطرناک ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا، دونوں کو مار دو. دونوں کو مارو. جیسے فرعون نے کیا، ہاں 10 کو پکڑ کے 10 کو مار دیتا. 1000 کو مارا. ہاں 1000 کو مارا، کیونکہ سب پتہ نہیں چلا، 1000 کو مارا. مثال. یہاں بہت آشکار ہے، بین ہے. صحیح، صحیح. ٹھیک ہے. یہ دشمنوں کی طرف سے یعنی اس کے لیے ہم روایت کی طرف اگر نہ بھی جائیں، صرف تاریخ کو دیکھیں کہ قتل کون ہوئے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا نہیں، آپ کو تاریخ میں بھی جانا پڑے گا، روایت میں بھی جانا پڑے گا، سب میں جائیں. یہ تو ہم آپ کو صرف ایک ہے. جھلک دکھا رہے ہیں. نہیں، ایک ٹارچ دے رہے ہیں. اس ٹارچ کے ذریعے آپ جب دیکھیں گے تو پھر واضح ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. صحیح. اور پروپیگنڈا کھلتا چلا جائے گا کہ اس پروپیگنڈے کی یا ان اشکالات کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے. یا اس کو بیان کیا جائے. جواب اصلاً کو نہیں اتنا واضح. پھر جو ائمہ اہل بیت ہیں، دشمن کو معلوم ہے، متفق ہے، امت متفق ہے. ہاں یہ تو ہم دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ تک سب نے کہا کہ جو امام رضا کے متعلق انہوں نے کہا یہ اہل البیت کے امام تھے اور یہ امامت کے مدعی تھے. یعنی وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم، یعنی یہ تو اتفاقی چیز ہے. نہیں، اس سے اگلی بات کر. اہل بیت میں سے ہر زمانے میں کون سا فرد ایسا تھا جو امامت کے قائل نہیں ہے؟ امامت کی بات نہیں کر رہا. لیکن امام کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے، افقہ افقہ ہوتا ہے سب سے. وہ جو ساری فضیلت پورے ادوار آپ لے لیں، امام علی سے لے لیں. وہاں صحابہ میں تھوڑے سے پھر بھی اختلاف ہے، وہ بھی سیاسی اختلاف ہے، دیگر جو ائمہ افضل کون ہے فلان ہے. باقی پورا لے لیں. ٹھیک ہے. یہ امامت کی بحث کو چھوڑ کے لے لیں. پوچھیں اس زمانے میں سب سے زیادہ افقہ کون ہے، سب سے زیادہ عادل کون ہے، سب سے زیادہ ولی خدا کون ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سارا نام کس کا آئے گا؟ اہل بیت کے ائمہ اہل بیت کے نام آئیں گے. کوئی اختلاف آئے گا؟ تاکہ ائمہ اہل سنت نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کے سلسلے سند کے بیان کسی مجنون پر اس کو پڑھا جائے، سلسلۃ الذہب کو، تو مجنون جو ہے وہ اختلاف ہے. کوئی اختلاف بین ہے، روز روشن کی طرح بین ہے. یہ نا، یہ جو سلسلہ ذہب ہے، سلسلہ ذہب کو اگر آپ سمجھیں، سلسلہ ذہب کا مطلب کیا ہے کہ نریشن کی وہ چین جس میں اس سے بہتر کوئی بندہ نہ ہو. یہ بھی اسی کی دلیل بن رہی ہے. دلیل ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ پورے اس میں کون ہے؟ ائمہ اہل بیت. ہاں سلسلہ ذہب جو ہے یہ خود دلیل ہے کہ یعنی اگر ہوتا، مثال کے طور پر اگر اسماعیل ہوتا، جیسا کہ تصور ہے، تو اس میں سلسلہ ذہب میں اسماعیل بھی ہوتا. حضرت زید کے بارے میں اگر کوئی شخص کہتا ہے، اختلاف ہوتا. میں کہتا ہوں نہ ہوتا. یہاں کہتے پتہ نہیں یہ ہے یا وہ ہے، کسی ایک کو 12 میں سے کسی ایک کو شامل کر دیتے. نہیں، وہی کہتے ہیں نا کہ ادھر موقف عالم اسلام کا موقف یہاں واضح نہیں ہے. ہاں کہ سلسلے ذہب میں ہیں اور یہ اختلاف، یعنی جو اشکال ہم آج کر رہے ہیں خود کو ایک یعنی معترض کے ہونے کی حیثیت سے، کل وہ کرتے جنہوں نے سلسلہ ذہب کو بیان کیا ہے، ان کے درمیان بھی اتفاقی چیز تھی. دیکھیں اصل آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بین نہیں تھا. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بین اور کوئی چیز تھی ہی نہیں. ٹھیک. وہ بھی دیکھیں ایک ایسی چیز کا بیان اور ایسی چیز پہ عقیدہ جو آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. صحیح.
یہ سلسلہ ذہاب ہاں ہاں بالکل آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. ویسی اگر آپ پوچھیں نا تو آپ کہیں گے نہیں جی فقہ تو اس سے لینی ہے کیونکہ اس کی فقہ زیادہ بہتر بالکل ہے, بالکل یہ عقیدہ اس سے لینا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا, اس میں آپ رکھتے ہی نہیں ہیں. نہیں رکھتے بالکل ائمہ اہل بیت کو بالکل نہیں رکھتے. نہیں رکھتے بالکل. ٹھیک, لیکن احترام, اعتقاد پوری امت کا, حقانیت جو حقانیت ہے اعتقاد ان کی عظمت کا ہے نا اتنا واضح تھا کہ عقیدہ نہ ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں ہے تو یہ ہے, اس کے علاوہ کوئی ان نہیں. کا عقیدہ کچھ بھی ہو یہ الگ چیز. ہاں صحیح. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر